آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ جو سائکیٹرک النیسز کا ایک اسپیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے، اینڈ دیٹ از ان ریلیشن ٹو پینک اٹیکس. پینک اٹیکس ڈیبلیٹیٹنگ اور سویئر سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے، اور پیشنٹ کے لیے یہ بہت ہی پینفل اور فریٹننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے پینک اٹیک کا. جب پیشنٹ ریکال کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کس طرح بالکل لائیولی وہ سارا ریکیپ کرتے ہیں وہ سارے ایونٹ جو ان کو پینک اٹیک کی صورت میں ہوتے ہیں. لیکن ایک بڑا اس میں دلچسپ جو پہلو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جی یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ جی ہاسپٹل سیٹنگ میں یا ڈاکٹر آفس میں پیشنٹ کو پینک اٹیک ہو جائے. نہیں ہوتا، بہت کم چانس ہیں اس کے. دوسرے ڈس آرڈر ہیں، فار ایگزامپل ڈپریس پیشنٹ ہے، وہ آپ کے آفس میں بھی ڈپریسڈ ہوگا، باہر بھی ڈپریسڈ ہوگا، گھر میں بھی وہ آپ کو آبویس چیز نظر آئے گی. اسی طرح جو دوسرے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہیں، بائیپولر، اسکیزوفرینیا، وہ اس کی مینیفیسٹیشن ایک کنسسٹنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو ایپیسوڈک ڈس آرڈر ہیں جس میں بے ہوشی کے دورے، کنورجن ریئیکشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اکثر اوقات ڈاکٹر کے سامنے بھی ہو جاتے ہیں. پیشنٹ گر جاتے ہیں، پیشنٹ لیٹ جاتے ہیں، جو بھی ان کی مینیفیسٹیشن ٹپیکل ہوتی ہے. آلدو کہ ایپیسوڈک ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کے سامنے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک نہ ایک سٹیج پہ لازمی ہاسپٹل سیٹنگ میں یا ڈاکٹر آفس میں ضرور ہوتی ہیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ پینک اٹیک ڈاکٹر آفس میں کیوں نہیں ہوتا، کلینیشین کے آفس میں یا ہاسپٹل سیٹنگ میں یا ڈیورنگ ایڈمیشن کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس میں جو بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، پینک اٹیک میں جو ری ایشورنس کا ایلیمنٹ ہے وہ ایک اینٹیڈوٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. جو ہی پیشنٹ ری ایشورڈ فیل کرتا ہے تو اس میں پینک اٹیک فوراً سبسائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک پریونٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ وہ ساری چیز. اور جب ہم تھراپی میں مریض کو لے کے چلتے ہیں سائیکو تھراپی میں، تو اس میں بھی بیسکلی پوری ایک جو کوگنیٹیو سوچ کی جو ریسٹرکشن ہوتی ہے، اس کی جو اوریجن ہوتا ہے وہ بھی ری ایشورنس سے ہی ہم بیسیکلی ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاسپٹل میں ایسی کیا چیز ہے؟ ہاسپٹل میں جو سب سے اہم چیز ہے، پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ناؤ دے آر ان سیکیور پلیس. خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ سیف ہینڈز میں، سیف پلیس میں، ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھا ہے، ڈاکٹر راؤنڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے نا، اگر آپ اس چیز کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو بیسیکلی جو پینک اٹیک کے پیچھے جو اس سپائرل کو مینٹین کرنے میں، پرپیچویٹ کرنے میں جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لگتا ہے کہ جی ہیلپ مائٹ ناٹ بی اویلیبل دیٹ مچ ریڈیلی. یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ جی اگر کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا. یہ جو ایک انسرٹینٹی اور کا جو ایلیمنٹ ہے نا، یہ بیسیکلی اس سپائرل کو مینٹین رکھنے میں کروشل رول پلے کرتا ہے. اب جب ہاسپٹل سیٹنگ میں ہوتے ہیں آبویسلی آپ یو فیل ری ایشورڈ. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جی آپ کو بہت کم جو ہے نا پینک اٹیک ہاسپٹل سیٹنگ میں پیشنٹ ڈاکٹر آفس میں نظر آئیں گے. اسی چیز کی اگر ہم تھوڑی سی ایکسٹینشن کریں تھراپیوٹیکلی سپیکنگ، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جی آپ کو کچھ اس طرح کے کیسز بھی ملیں گے کہ پیشنٹ کہے گا کہ جی لیٹس سے کہ اگر وہ اکیلے کہیں جاتے ہیں تو ان کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ لے جائیں، بیٹا لے جائیں، بھائی لے جائیں، بالکل کڈ، تو ان کے پینک اٹیک رک جاتے ہیں. اسی چیز کو مزید یہ بھی ہمیں پیشنٹ آگے بتاتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ان کا کوئی پیٹ ہے، وہ کہ برڈ ہو سکتا ہے، وہ ڈاگ ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے ان کی جو پیٹ کے طور پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. جب وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ پینک اٹیک کی کیفیت انہی سچویشنز میں جہاں پہ وہ اکیلے جاتے ہیں تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی. تو اس میں بھی بیسک کمپوننٹ جو ہے نا وہ وہی چیز ہے کہ جی پیشنٹ فیل ری ایشورڈ. تو اسی سے کنسیپٹ ایک پیٹ تھراپی کا بھی نکلتا ہے کہ جی ہم ان پیشنٹ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ہابی کے طور پہ پیٹ رکھیں، اور اس پیٹ کو آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ ان پلیسز پہ لے کے جائیں جہاں پہ آپ کو پینک اٹیک ہوتے ہیں. اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے جب وہ یہ لے کے جاتے ہیں اور پینک اٹیک نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اس کی انٹینسٹی منیمائز ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہم پھر اس پیشنٹ کو یہ ایک ایویڈنس کے طور پہ بھی ڈیمانسٹریٹ کرواتے ہیں. دیکھیں اگر یہ کوئی کارڈیک ایونٹ ہوتا یا کوئی اور میڈیکل پرابلم ہوتا، کوئی جس کی کوئی آرگینک کاز ہوتی، تو ڈیفینیٹلی پیٹ سے تو نہیں رکنے والا تھا. لیٹس سے کہ خاص جگہ پہ سیڑھیاں چڑھ کے اگر آپ کو
ड्यू टू हार्ट कोई मसला होना था, वो पेट की वजह से तो नहीं रुक सकता क्योंकि वो मेडिकल इवेंट है। इसका मतलब है कि ये जो है ना आपकी एंग्जाइटी की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, चूँकि आप अब रिएश्योर फील करते हैं तो ये इस हवाले से थेराप्यूटिकली ट्रीटमेंट वाइज भी बड़ी इफेक्टिव होती है, और पेशेंट की जो एक सिम्टोमेटिक कंट्रोल होता है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। तो अगर ये पेट थेरापी के तौर पे भी इस सारी चीज़ को हम देखें तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव इस हवाले से हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी एफ़र्ट पसंद आएगी। आपके कमेंट्स को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें कमेंट्स की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में, और आप यूट्यूब पे लाइव भी उस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो एक हम चाह रहे हैं कि एक वाइब्रेंट जो एक कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं जो इस चीज़ को लेके आगे चले, और पूरी जो हमारी सोसाइटी में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जिस बुरे तरीके से का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया उसको किसी हद तक एटलीस्ट वो जिस तरह कहते हैं कि बारिश का एक पहला कतरा ही क्यों ना, उसके तौर पे भी हम कोई चीज़ आगे ले जाने में कामयाब हो पाए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन है वो दबा दें, ताकि जो ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फौरी तौर पर देखने के काबिल हो पाए। बहुत शुक्रिया।